پاکستان میں ڈالر بیک وقت نہ جانے کتنے داموں میں بکے گا، معلوم نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ انٹر بینک، اوپن مارکیٹ، فری مارکیٹ، گرے مارکیٹ، بلیک مارکیٹ اور حوالہ ہنڈی کے مختلف بھاؤں کا قضیہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ایکسچینج کمپنیز نے اسٹیٹ بینک کی مشاورت کے بعد آج سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر مارکیٹ کیپ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتوں کا فرق ختم ہونے کے بعد ڈالر کا ریٹ 253 روپے کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک جائز فیصلہ تھا، ایک بہتر فیصلہ تھا، جس سے ایکسچینج ریٹ کے اندر جاری ایک تلاطم میں کسی حد تک بہتری آتی ہو کہ سرکاری ریٹ ابھی بھی بالکل کسی صورت سے بھی وہ حقیقی ریٹ نہیں ہے، مصنوعی ریٹ ہے۔ آج کاروبار کے آغاز میں ہی اس ریٹ پر ٹریڈنگ شروع بھی ہوئی، لیکن کچھ ہی دیر میں اسٹیٹ بینک نے ایسا لگا کہ پوری قوت سے ایکسچینج کمپنیز کی گردن پہ پیر رکھ دیا۔ گویا فوریکس مارکیٹ کو پیغام دیا گیا کہ کسی صورت میں ڈالر کی سرکاری اوپن مارکیٹ قیمت حقیقی نہیں چاہیے، ایک وہی قیمت ہونی چاہیے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عجب فیصلہ، عجب پالیسی، عجب حکمت عملی۔ شہباز حکومت اور فیصلہ سازوں کی دو عملی اور اسٹیٹ بینک کے کریک ڈاؤن نے آج کرنسی ایکسچینج مارکیٹ میں افراتفری پا دی۔ آج جب مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ہوا تو حکومتی ایکشن کل کے فیصلے سے بالکل مختلف تھا، یعنی روپے کی قدر اور ڈالر کی قیمتوں میں استحکام لانے یا کم از کم ایڈجسٹمنٹس کرنے کے بجائے سرکاری سطح پر کرنسی مارکیٹ میں بھوچال پیدا کر دیا گیا، اور ایک بار پھر ایکسچینج کمپنیز ڈالر کی 4-5 قیمتیں برقرار رکھنے پہ مجبور ہوئی، اور آج سارا دن مختلف قیمتوں پہ کام ہو رہا تھا، جس میں سے ایک سرکاری قیمت ہے جو کہ بہت ہی کم، مٹھی بھر سے بھی کم لوگوں کو دستیاب ہوتی ہے، جس پہ کہ کوئی ایل سی شاید کھلتی ہو، لیکن اس کے علاوہ مختلف سطحوں پہ کام ہو رہا ہے، جو کہ 230 روپے سے لے کے 265 جو بغیر رسید کا کام ہوتا ہے، وہ کام آج جاری رہا۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک جانب گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد امپورٹرز کو درآمدات کے لیے ڈالر کا بندوبست از خود کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، گویا کہ جائیے حوالہ کو استعمال کریں، ہنڈی کو استعمال کریں، اس کی اجازت ہے، اور دوسری جانب کرنسی مارکیٹ میں روپے کی گراوٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر ہی قلع بازی کھائی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد سمجھتے ہیں کہ ڈالرز کے ریٹ اب بھی مارکیٹ بیسڈ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسی قیاس آرائیاں ختم ہوں گی، انفلوز شروع ہوں گے، IMF پروگرام بحال ہوگا تو ایکسچینج ریٹ کا فرق ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ جب 9 من تیل ہوگا تو رادھا ضرور ناچے گی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ شہباز حکومت اور اسٹیٹ بینک کا طرز عمل ایسے موقع پر سامنے آ رہا ہے جب قومی خزانے میں زر مبادلہ کے ذخائر محض 4.6 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ ڈالر کے سرکاری اور نجی ریٹ میں کم از کم 12% کا فرق ہے۔ آج بھی ڈالر کے سرکاری انٹر بینک نرخ 230 روپے اور اوپن مارکیٹ میں ریٹ 243 روپے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس دام میں ڈالر کہاں ہے؟ نہ 230 کا ہے، نہ 243 کا۔ مارکیٹ میں تو آج اگر ڈالر چاہیے تھا تو بمشکل تمام 270 روپے کا بھی ڈھونڈے سے نہیں مل رہا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو ایک بحرانی صورتحال ہے ایکسچینج مارکیٹ کے اندر، اور ہمارے ایکسچینج ریٹ کی یہ بحرانی صورتحال پاکستان کی معیشت کا اس وقت میگرین ہے، سب سے بڑا شدید ترین سردرد ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر پراچا، جنرل سیکرٹری ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ پراچا صاحب۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تو یہ باقاعدہ آپ کا پریس ریلیز آ گیا تھا، تمام چیزیں طے ہو گئی تھیں، تو یہ 253 کی آج ریٹ ہونا تھا، جس سے ایک حد تک یہ ڈسپیرٹی جو اوپن مارکیٹ کی تھی وہ دور ہو جانی تھی۔ آج کا دن آیا اور آج کا دن گزر بھی گیا۔ جو صورتحال تھی کل، پرسوں اور اس سے پہلے، یعنی کہ 4 ریٹ یا 5 ریٹ، وہی افراتفری، وہی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک فری فار آل سچویشن۔ جی جناب، بات یہ ہے کہ کل ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو اوپن مارکیٹ کے قریب لے کے آئیں گے، اور پوری ہماری سب ممبرز نے فیصلہ کیا تھا۔ آج صبح ہماری ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت حسین صاحب سے میٹنگ تھی، اور وہ ہماری کسی اور موضوع پہ میٹنگ تھی، اور اس میں ایک سب سے اہم موضوع یہ تھا کہ جو کیش ڈالر فزیکل نہیں مل رہا ایکسچینج کمپنیز کو اور بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو، تو وہ ہم نے ان سے کہا پرووائڈ کریں۔ تو ہماری توقع سے کہیں زیادہ انہوں نے تیزی سے کام کیا، اور جو کیش ڈالر کی اویلیبلٹی تھی اپنی ٹیم کو، جو ان کی کیش مینجمنٹ ٹیم ہے، ان کو کہا کہ آپ فوری طور پہ اپنے پاس سے نکال کے ان کو ڈالرز بینکس کو دیں، تاکہ وہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو اور ایکسچینج کمپنی کو ڈالر کیش دے سکیں۔ تو اس کے بعد پھر ہماری دوبارہ ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کی، تو ہم نے ایک سوچا کہ کہیں یہ 252 اور 4 سے کہیں ایک دم سے کوئی ہائپ کریٹ نہ ہو جائے،
اور ایک پینک کی صورتحال لگ رہی تھی، تو ہماری جو کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آج ہم صرف 2 روپے بڑھاتے ہیں 243 اور ویٹ اینڈ سی والی پالیسی. ظاہر ہے کہ آپ میں اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کی مجال کہ آپ کہیں کہ اسٹیٹ بینک نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ سے کہا کہ یہ آپ کریں. چلے آپ نے جو بھی کہا، لیکن حقیقت تو جو ہے وہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے اچھی طرح سے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آج بھی یہ 243 روپے جو آپ نے کیا، یہ اگر مجھے چاہیے تو مل جائے گا 243 روپے کا ڈالر؟ دیکھیے جناب، مل جائے گا بہت محدود تعداد میں، کیونکہ ہمارے پاس دینے والا کوئی نہیں ہے، صرف لینے والے ہیں. اور وہ لوگ لینے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے 90% فکٹیشیس ہے، آرٹیفیشل ہے. جو لوگ ہم سے لے جا کے گرے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا 270 کا ریٹ ہے، نو ڈاؤٹ 270 کا ریٹ ہے، اور ہم کو بیچنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اوپن مارکیٹ، یعنی کہ جو گرے مارکیٹ اور جو اوپن مارکیٹ جو ہم نے کیپ کل سے ختم کیا ہے، اس کو ہم گریجولی اوپر لے کے جائیں تاکہ ہمارے پاس انفلوز آئیں، اور جو ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے جو ایک طرح کے مڈل مین کی جو ہم سے لے کے وہ لے جا کے گرے مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، وہ ڈیمانڈ ختم ہو. اگر وہ 90% وہ ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے، ادھر سے انفلوز لوگوں کو حقیقی ریٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے 255 260 جو بھی واٹس ایور، تو اس سے ہمارے انفلوز بڑھ جائیں گے. میں آپ کے توسط سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پچھلے دنوں فورن ایکسچینج کے اوپر جو گورنمنٹ نے ریگولیشنز ٹائٹ کیے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ سارا کام گرے مارکیٹ میں چلا گیا، اور گرے مارکیٹ کے ہم پروموٹر اور فیسیلیٹیٹر بن گئے. اور یہ سارے کام گرے مارکیٹ تو اردو میں حوالہ ہنڈی کو کہتے ہیں نا جی؟ نہیں سر، جیسا آپ نے فرمایا نا کہ 4-5 مارکیٹ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک انفارچونیٹ یا بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیش کے بھی 2-3 مارکیٹس بن گئی ہیں. حوالہ ہنڈی تو ایک الگ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، جو لیکن کیش کی جو اچھا یہ بتائیے کہ جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ از خود بندوبست کر لیں اپنی ایل سیز کو، اپنی امپورٹس کو ریلیز کرانے کے لیے، جو کہ کئی ہزار کنٹینرز جو ہیں وہ اسٹاک ہے، اور کہا ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ ڈالر کہاں سے لائیں گے؟ یہ حوالہ ہنڈی آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں چمک کے بھاؤ کدھر سے کدھر جا رہے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ تو آفت آ جائے گی. سر بات یہ ہے، میں نے ایک تجویز دی تھی اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور اسٹیٹ بینک میں بھی کہ آپ $50,000 تک کی ایل سیز کی جو پیمنٹس ہیں وہ ایکسچینج کمپنیز کی طرف ڈائیورٹ کر دیں. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم مہینے کا $250-300 ملین دے سکتے ہیں. تو $50,000 سے نیچے کی جو ایل سیز ہیں وہ نمبر میں بہت زیادہ ہے. بڑی ایل سیز گورنمنٹ دیکھے، چھوٹی ہم دیتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ہم کریڈٹ کارڈ کے لیے بینکس کو مہینے کے $150-200 ملین دیتے ہیں. اور ہم اور یہ میرا وہ ریٹ جو ہے وہ 256-257 روپے کا ڈالر ہے. وہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ آفیشیل ڈیل ہے، اس میں کوئی جی ہاں ظاہر ہے وہ بینک سرکاری طور پہ آپ سے خریدتے ہیں، مطلب آفیشیلی خریدتے ہیں، آپ آفیشیل اس کو بیچتے ہیں. اور یہ اسٹیٹ بینک دیکھ لے کہ یہ ریٹ ہے. اگر 256 کا ڈالر کوئی خرید رہا ہے، اگر 254 کا ملے گا تو وہ کیوں خریدے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ کیوں خریدے گا اور وہ ہمیں کیوں بیچے گا 241 میں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ بھئی یہ کیپ جو ہم نے آپ نے لیا تھا، انہوں نے لینے نہیں دیا آپ کو. نہیں سر، آج بھی آپ دیکھیں تو ہم نے 2 روپے بڑھائے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو 2 دن دیکھیں گے اور پھر اس کو دھیرے دھیرے ہم جو ایک فرق ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، انفلوز ٹھیک ہو جائیں. اور یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے، کیا پوزیشن ہے؟ ریمیٹنسز جو ہیں وہ جو آپ کے تھرو آتی تھی، پھر بینکوں کے تھرو آتی تھی، خبریں تو یہ ہیں کہ اس کو بری طرح سے زک پہنچی. اور سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر وہ اس چینل کے باہر سے بھیجے گا بیچارہ پاکستانی جس نے اتنی محنت سے کمایا ہے، تو اس کے گھر پہ اس کو 265 روپے کا مل جائے گا $1، تو وہ کیوں آپ کو بھجوائے کہ آپ 241 کا، یا بینک جو ہے وہ اس کو 223 کا جو ہے یا 230 روپے کا اس کے گھر پہ پہنچائے. 230 روپے کا ڈالر کیوں کرے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے وہ؟ تقریباً 35 سے 40 روپے کا فرق ہے. اگر وہ بینک سے بھیجے یا ایکسچینج تو اس کو 230 کا ملنا ہے، 30 کا ہی ملے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو منی ٹرانسفر کمپنیز ہیں، خاص طور پہ 2 بڑی کمپنیز ہیں، ویسٹرن یونین اور منی گریب، وہ جو بینک ریٹ باہر آفر کرتی ہیں پلس جو وہ چارجز مانگتی ہیں، وہ تقریباً 12 روپے اور کم ہو جاتے ہیں. تو اس کو 218 روپے پڑتا ہے. تو وہ 60-70 روپے کا فرق کوئی بھی نہیں لے گا. اب ایسا یہ لگتا ہے کہ یہ ان سب کو کوئی فکر نہیں ہے، جیسے کہ یہ ڈیزائن ہے اور اسکرپٹ ہے، کیونکہ یہ تو عام عقل کی باتیں ہیں.
تو یہ بالکل کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی پین لینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ساتھ کے ساتھ جو حکومتی اخراجات ہیں، اب جیسے ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے 200 بلین روپیز کے، اور تو بجائے وہ ٹیکسز ہم پہ لگیں، وہ عوام پہ اب سکت نہیں ہے۔ حالات خراب ہیں، امن و امان کی پوزیشن ہے، اب یہ چاہیے کہ اپنے خرچے کم کریں پارلیمنٹیرینز کے اور جو دوسرے ایلیٹ کلاس ہے اس کے۔ بہت بہت شکریہ جناب ظفر پراچا ہمارے ساتھ تھے، جنرل سیکرٹری ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ حالت آپ نے دیکھ لی اور آپ نے سنا، ظفر پراچا صاحب کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایک اسکیم کے ذریعے کام ہو رہا ہے، ایک اسکرپٹ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، جس کا مقصد شاید پاکستان کی معیشت کو لامتناہی نقصان پہنچانا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کیا نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے۔ حکومت نے خود ایک کمیٹی بنائی، کفایت شعاری کمیٹی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت شعاری کمیٹی نے اپنی رپورٹ شہباز شریف کو دے دی ہے، کہا ہے کہ پہلے تو یہ 77 وزراء کی کابینہ کو 30 کا کر دیں، ان کے عللے تللے کم کرے یا ختم کرے، ان کے عیاشیوں کے پیکیجز کو ختم کرے یا کم کرے، اور اس کے علاوہ کئی سفارشات ہیں جو کہ پیش کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت جو کہ اس وقت ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑی ہے، اپنی ہی بنائی ہوئی اس کمیٹی کی سفارشات پر کتنا عمل کرتی ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ملک کے معاشی بحران میں کمی لانے کے لیے پی ڈی ایم حکومت کی درخواست پر قائم اس کی اپنی قومی کفایت شعاری کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورے دیے ہیں، اور کلیدی مشورے ہیں کہ حکومت عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے سے پہلے سرکاری شاہ خرچیاں کم کرنے کی مہم شروع کرے۔ سابق چیف سیکرٹری ناصر محمود کھوسا کی سربراہی میں قومی کفایت شعاری کمیٹی کی تجاویز میں وفاقی کابینہ کو 78 اراکین سے کم کر کے 30 رکنی کرنے کی سب سے بڑی سفارش کی گئی ہے، جن میں معاونین خصوصی بھی شامل ہے۔ کسی صورت میں یہ کابینہ 30 رکنی سے زیادہ نہ ہو۔ آج یہ ریکارڈ 78 اراکین پر مبنی ہے۔ مجوزہ سفارشات میں سرکاری ملازمین اور پارلیمنٹیرین کی تنخواہوں میں 10% کم کرنے کی، جبکہ اراکین اسمبلی کے الاؤنسز اور سفری اخراجات میں کٹوتی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزارتوں اور ڈویژنز کے اخراجات میں 15% کمی کرنا ضروری بتایا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اس مالی سال ہر ایم این اے کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 50 کروڑ روپے یعنی 90 ارب کے ثوابدیدی اخراجات مختص کیے ہیں، لیکن خبروں کے مطابق کفایت شعاری کمیٹی نے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کے ثوابدیدی فنڈز اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد روکنے کی بھی سفارش کی ہے۔ خیال رہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کفایت شعاری کے لیے ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کی تھی، جس نے 2 سال کی محنت کے بعد سرکاری اداروں میں دور رس اصلاحات کا منصوبہ پیش کیا تھا، لیکن ٹاسک فورس کی سفارشات پر کتنا عمل درآمد ہوا یہ اب ہم سب کے سامنے ہے۔ قومی کفایت شعاری کمیٹی بننا حکومتوں کے لیے ایک معمول کا عمل ہے، اور اس کا انجام کسی مذاق سے کم نہیں ہوتا۔ یہ تو گزشتہ حکومت کی قومی کفایت شعاری کمیٹی کی تجاویز تھیں جو سامنے آئیں، اور جو بھی آپ ڈاکٹر عشرت حسین سے سن رہے تھے۔ آج شہباز حکومت کی کفایت شعاری کمیٹی کی ہم نے ابھی آپ کو تفصیلات بتائی۔ مختلف وزارتوں اور ڈویژن میں غیر ضروری آسامیوں کی تعداد ختم کرنے کا بھی اس میں ذکر ہے۔ سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر بھی پابندی لگانے، سرکاری افسران کی مقامی اور بیرونی ملک تمام مراد منجمد کرنے کا بھی ذکر ہے، اور باقی تمام آپ نے معاملات سنے جس میں سر فہرست یہ ہے کہ خدا کے لیے سب سے پہلے یہ 78 رکنی کابینہ کو 30 رکنی کر دے، جو کہ شہباز شریف صاحب کی اپنی کمیٹی بنائی ہوئی کمیٹی کی سب سے اولین سفارش ہے۔ قومی کفایت شعاری کمیٹی کی ان سفارشات پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی معاشی امور کاروباری امور کے جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، یہ ایک بڑا کوئک کام کیا ہے، کیونکہ یہ نارملی تو اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ پرہیپس پرائم منسٹر واقعی چاہتے تھے کہ اس کی جلد از جلد سفارشات سامنے آئیں، جو کہ سامنے آ گئی ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایسی سفارش نہیں ہے کہ جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے یا کوئی ایسی ہے، مگر کیا ابھی آپ کا فیڈ بیک کیا ہے؟ کیا واقعی حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ سر۔ بنیادی طور پہ یہ جو ناصر کھوسا صاحب جو فارمر بیوروکریٹ ہے، ان کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز فائنل کر لی ہیں،
اور آج بھی وہ رپورٹ لکھ رہے ہیں اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کل تک وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے اور کیبنٹ کے سامنے پرابلی وہ پیش کر دیں گے. اب دیکھنا یہ حکومت کا میں سمجھتا ہوں یہ امتحان ہے. بڑی سبسٹینشیل قسم کی ریکمنڈیشنز انہوں نے فائنلائز کی ہیں. پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا اور ہر طرف یہی امپریشن تھا کہ ایک جانے والی حکومت اور ایک ایسی حکومت جو کہ اس ٹائم انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے, وہ اس طرح کی ریکمنڈیشنز کیسے جو ہے وہ کر سکتی ہے ان کو. لیکن یہ ہے کہ جو کمیٹی کے اراکین تھے, جس میں اکانومسٹ بھی تھے, جس میں فارمر بیوروکریٹس بھی تھے, جس میں ٹیکنوکریٹس بھی تھے, انہوں نے واقعی بڑی سبسٹینشیل قسم کی ریکمنڈیشنز تو دے دی ہیں. لیکن یہ ریکمنڈیشنز کمران خان صاحب ایک ایسے وقت میں دے رہے ہیں جب جو ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام ہے, جو کہ بڑا کنٹروورشل پروگرام ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے, اس کی سال کے ابتدا میں 68 بلین روپیز اس کے لیے رکھے گئے تھے. لیکن بڑھاتے بڑھاتے اب 3 بلین, آج سے 3-4 دن پہلے اس کی مزید اس کو بڑھوتی کی گئی ہے اور 89 سے 90 بلین روپیز تک کے فنڈز پارلیمنٹیرینز کو دیے جا رہے ہیں, ڈول آؤٹ کیے جا رہے ہیں. تو ایک ایسے وقت میں آسٹیرٹی کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کس حد تک افیکٹو ہوں گی؟ کیا حکومت اپنی پولیٹیکل کمپلشنز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی؟ میرے خیال میں یہ سوالیہ نشان ہے. ایک جانب تو مہتاب صاحب یہ ایک ہو گئی جو آسٹیرٹی کمیٹی, قومی کفایت شاری کمیٹی ہے, خود وزیر اعظم نے ترتیب دی, خود اس کی سفارشات ہیں وہ سامنے آ گئی. دوسری جانب آئی ایم ایف جس پروگرام میں ہم داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تگ و دو کر رہے ہیں کہ اس کی بحالی ہو, وہ بھی تو آپ کو ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں, وہ بھی تو ان لیکیجز کو ختم کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ یہ پاکستان کی معیشت کی بھی تو ضرورت ہے, وہ معیشت جو کہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑی ہے, جس کے 4 ارب ڈالر کے صرف ریزرو رہ گئے ہیں, وہاں کی 80 ممبرز کی کابینہ ہوگی, وہاں اس کے یہ پرکس ہوں گے, اس کی یہ گاڑیاں ہوں گی, اس کے یہ پیٹرول ہوں گے. تو یہ خود بھی تو ایک ناقابل فہم بات ہے نا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. آپ ایک ایسے وقت میں کہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آسٹیرٹی اور فسکل کنسولیڈیشن کی بات کرتے ہیں. فسکل کنسولیڈیشن سے ان کی مراد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس ریونیوز اور نان ٹیکس ریونیوز کو بڑھائیں اور اپنے ان نیسیسری جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور جو ایکسپینڈیچرز ہیں اوورال ان کو ریشنلائز کریں, ان کو کم کریں. ایک آئی ایم ایف کا پروگرام بذات خود جو ہے وہ آسٹیرٹی اور آپ کو پتہ ہے کہ فسکل اور مانیٹری ٹائٹننگ کی بات کرتے ہیں وہ. تو یہ ٹائٹننگ آف بیلٹ کی بات ہے. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں نا آپ دیکھیں کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پہ امپلیمنٹیشن کے لیے ریلیکٹنٹ ہیں, اس ٹائم پہ یہ ایک کمیٹی جو پرائم منسٹر نے خود بنائی ہے وہ بھی یہی میئر سجیسٹ کر رہی ہے کہ ہم اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں, جو للے تللے ہیں, ان کے اخراجات کو کم کریں. اور ایک ایسے وقت میں جس کی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں, تو ایسے وقت میں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. یہ آسٹیرٹی کمیٹی کی تجاویز بیسیکلی اگر ان کا کرکس نکالا جائے تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو جو ہے وہ ان آرڈر کرنا پڑے گا, اور آئی ایم ایف کی پروگرام کی ریوائیول کی بھی میں سمجھتا ہوں یہی ریکوائرمنٹس ہیں. چلے یہ تو تازہ ترین تو بتائیں نا کہ پروگرام کی کیا پوزیشن ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ کس جگہ پہ کھڑی ہو رہی بات چیت, آج کہاں پر ہے. یہ تو ایوری ڈے کی بات ہے نا کہ آج کچھ کریں ورنہ کل دیر ہو جائے گی. مگر یہ ہم یہ لاسٹ ویکینڈ پہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ہو گیا ہے, اب جلد از جلد کچھ ہو جائے گا, مگر اس میں بھی 3 دن گزر گئے. دیکھیں کل پرائم منسٹر نے بھی اس میں کہا کہ ہم آئی ایم ایف کی جتنی کنڈیشنلٹیز ہیں ان پہ عمل درآمد کے لیے تیار ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جو چیزیں ہم ورک آؤٹ کر کے بھجوا رہے ہیں وہ اس پہ آئی ایم ایف پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے. ابھی بھی ڈیٹا ایکسچینج ہو رہی ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو چونکہ آپ کو پتہ ہے واشنگٹن اور پاکستان کے ٹائم میں فرق ہے, تو ابھی تک ڈیٹا ایکسچینجز تو جاری ہیں, لیکن وہ اس بات پہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے کہ وہ فارمل ٹاکس جو ہیں, انفارمل ٹاکس تو پچھلے 2.5 مہینے سے جاری ہیں, کہ وہ فارمل ٹاکس شروع کریں. چونکہ فارمل ٹاکس شروع ہوں گی تو 9th ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. اور ہمارے پاس اس ٹائم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے. ایک طرف تو فارن کرنسی ریزروز گر رہے ہیں, دوسری طرف آئی ایم ایف کا جو 10th ریویو ہے
وہ فرسٹ ویک آف فروری سے اس کا ٹائم بھی شروع ہو جائے گا. اور اگر 9th اور 10th ریویو کو کلب کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید پھر ٹائم زیادہ لگ جائے, اور ہمارے فارن کرنسی ریزروز اس ٹائم اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم IMF پروگرام کو زیادہ عرصے تک ڈیلے کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب مہتاب حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے, اکنامک افیئرز کے بہت عمدہ سینئر صحافی. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. آج نگران حکومت پنجاب میں قائم ہونا اس کا پہلا دن تھا, اور آج ہی ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے. فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا. گو کہ گرفتاری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک اہلکار کی شکایت پہ کی گئی ہے, مگر اس میں بغاوت کی شقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. بعض مبصرین کے نزدیک اب یہ فیصلہ ہے وفاقی حکومت کا اور نگران حکومتوں کا کہ PTI کا مقابلہ سیاست میں کیا جائے نہ کیا جائے, لیکن ریاست اپنی پوری قوت سے کرے گی. PTI کے رہنماؤں, کارکنوں اور ہمدردوں کے خلاف بھی آج کریک ڈاؤن کے ہم نے منظر دیکھے ہیں. پارٹی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کی گرفتاری. لاہور اسلام آباد میں تقریباً 15 گھنٹے قانونی اور عدالتی کارروائی ہوئی ہے. اس کے بعد اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا. اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی, اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا. فواد چودھری کو ہتکڑیاں لگا کر بخشی خانہ منتقل کیا گیا. آج صبح 6 بجے PTI کے سینئر نائب صدر کو اسلام آباد پولیس نے لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی شکایت تھی, اور اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کے خلاف اس کی FIR درج کی, جس میں شرنگیزی, دھمکانے, بغاوت کی دفعات شامل تھی. یہ مقدمہ فواد چودھری کی کل زمان پارک لاہور میں الیکشن کمیشن سے متعلق مبینہ اشتعال انگیز موقف پر درج کیا گیا. ان کا کیا کہنا تھا, انہی کی زبانی سنیے. اس کے بعد فواد چودھری کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد برق رفتار پیش رفت سامنے آئی ہیں. PTI نے زمان پارک سے احتجاجی لاہے عمل کا آغاز کا اشارہ دیا. ایک جانب پولیس فواد چودھری کے طبی معائنے اور مقامی عدالت سے راہداری ریمانڈ لے کر انہیں اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئی. دوسری طرف PTI نے لاہور ہائی کورٹ پہ فواد چودھری کی بازیابی کے لیے پٹیشن دائر کر دی. جسٹس طارق سلیم شیخ نے 4 بار فواد چودھری کو پیش کرنے کا حکم دیا, لیکن عدالتی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. IG پنجاب عثمان انور نے عدالت کو بتایا کہ ان کا اسلام آباد پولیس سے رابطہ نہیں ہو رہا. آج ہی پنجاب پولیس نے فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری اور PTI لاہور کے سیکرٹری جنرل زبیر نیازی کو بھی گرفتار کیا, جبکہ PTI کی جانب سے کہیں وضاحت بھی سامنے آئی. گرفتاری کے تقریباً 14 گھنٹے بعد فواد چودھری کو اسلام آباد کی F8 کچہری میں پیش کیا گیا. اسلام آباد کی مقامی عدالت میں فواد چودھری کی پیشی کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بازیابی کے لیے PTI کی درخواست خارج کر دی. فواد چودھری کو پیش کرنے کا 4 بار حکم دینے والے جسٹس طارق سلیم نے ریمارکس دیے کہ فواد چودھری کی گرفتاری میں اب غیر قانونی کیا ہے. عدالت نے فواد چودھری کے وکیل کو کہا کہ اگر آپ نے اپنے موکل کے خلاف مقدمے کا اخراج چاہتے ہیں تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فورم ہے. آج لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس میں عمران خان نے سوال کیا کہ بتایا جائے فواد چودھری کا کیا قصور تھا جو انہیں گرفتار کیا گیا. عمران خان نے کہا کہ وہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے. آج کی اس غیر معمولی ڈیولپمنٹ سے جس میں لگا کہ شاید عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے, دوسری جانب فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا. واضح طور پہ لگتا تھا کہ حکومت اب PTI کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ریاستی قوت کے ساتھ بھی نمٹے گی, اور اس کے لیے ریاستی قوت کا استعمال ہم آئندہ بھی دیکھیں گے, اور آج بھی ہم نے اس کا اظہار دیکھا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہرحال لگتا یہی ہے کہ حکومتی اتحاد یا حکومتی اتحاد سے منسلک جماعتیں اس وقت الیکشن کی تیاری میں نہیں ہے. وہ اس وقت الیکشن کے میدان میں اترنا نہیں چاہتی. اگرچہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور KP کے گورنرز کو خط لکھ کر اپریل کے وسط میں انتخابات کرانے کی تجویز دی ہے. آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کی تاریخ کا اعلان گورنر کی آئینی ذمہ داری بھی ہے, لیکن حالات حاضرہ کی وجہ سے پنجاب اور KP میں الیکشن کی اتفاق کی افواہیں گردش کر رہی ہیں, جبکہ PTI اراکین کے استعفوں کی منظوری سے خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی 123 نشستوں پر ضمنی الیکشن بھی کھٹائی میں پڑتے دکھ رہے ہیں. آج عمران خان نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ محسن نقوی کو گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے کے بعد لگ رہا ہے کہ ان کا انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں. عمران خان نے عدلیہ سے سوال کیا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. آثار دل لاہور ہائی کورٹ پہ فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے بہت ڈرامائی سین دیکھنے میں آئے. 4 بار لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے
پولیس سے کہا کہ فواد چودھری کو پیش کیا جائے، اور اس کے بعد اس کا بڑا اینٹی کلائمیکس ہوا، کیونکہ پھر عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس درخواست کو، فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے درخواست کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ آج پورے دن کی تفصیلات ہم لاہور کی ہمیں دیں گے محمد اشفاق، ہمارے کورٹ رپورٹر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب۔ بتائیے گا، آج بہت ہی ایک بار بار لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو طارق سلیم شیخ صاحب تھے، انہوں نے پولیس سے کہا کہ وہ پیش کرے فواد چودھری کو، اور 4 بار ان کا حکم آیا۔ اس کے بعد آئی جی صاحب شاید پیش بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد پھر یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ نے۔ تھوڑا سا احوال دیجئے، آج بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا شاید کوئی سخت آرڈر آ جائے۔ کامران صاحب، آج ہوا یہ کہ جب سب سے پہلے فواد چودھری کو گرفتار کر کے کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا اور اسلام آباد پولیس نے راہداری ریمانڈ کی استدعا کی، تو وہاں پر تحریک انصاف کے وکلاء پہنچے اور انہوں نے عدالت میں اس درخواست کی مخالفت کی، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کو یہ بھی کہہ ڈالا کہ انہوں نے حبس بیجا میں رکھنے کے حوالے سے فواد چودھری سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، لہٰذا عدالتی فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ عدالت نے کارروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کی، اور دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو حبس بیجا میں رکھنے کی درخواست جسٹس طارق سلیم شیخ کو مارک کر دی، اور 12 بجے لاہور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہ حکم دیا کہ 1:30 پر فواد چودھری کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے۔ دوسری جانب جو مقامی عدالت کے مجسٹریٹ تھے، انہوں نے فوری طور پر آرڈر جاری کر دیا کہ چونکہ اسلام آباد کا لاہور سے فاصلہ 3 سے 4 گھنٹے کا ہے، لہٰذا راہداری کی ریمانڈ کی جو درخواست ہے اس کو نمٹایا جاتا ہے، اور فواد چودھری کا میڈیکل کروانے کے بعد فوری طور پر فواد چودھری کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں جب 1:30 پر دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوا تو عدالت نے کہا کہ کدھر ہے فواد چودھری، تو سرکاری وکیل کی جانب سے مہلت مانگی گئی۔ پھر دوبارہ عدالت نے 2 بجے تک کارروائی ملتوی کی۔ جب 2 بجے تو عدالت نے پھر وہی سوال کیا، تو اس موقع پر ڈی ایس پی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ وہ فواد چودھری کو عدالت میں پیش کر رہے ہیں، کچھ مہلت دی جائے۔ اس دوران عدالت نے 3 بجے تک کی مہلت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، 3 بجے آپ فواد چودھری کو لے کر آئیں۔ دوسری جانب ہوا یہ کہ فواد چودھری کا میڈیکل کروانے کے لیے ان کو سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا، اور اسلام آباد پولیس فواد چودھری کا میڈیکل کروا کر ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے بجائے وہیں سے ہی اسلام آباد لے کر روانہ ہو گئی۔ جب 3 بجے کارروائی کا آغاز ہوا، اس موقع پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے سخت بھرمی کا اظہار کیا اور کہا کہ عدالت نے متعدد مرتبہ احکامات دیے لیکن عدالتی حکم کی تعمیل نہیں کی گئی۔ سرکاری وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس وقت جو افسران اور تفتیشی افسران فواد چودھری کو لے کر اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں، ان کو ان کے معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں اور نہ ہی ان سے ان کا کوئی رابطہ ہے۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو بعد میں سنیں گے، اب شام 6 بجے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے۔ جب 6 بجے دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوا تو آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے فواد چودھری کے وکیل سے استفسار کیا کہ بتائیں اب آپ کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ جو ساری صورتحال سامنے آئی ہے اس سے تو بظاہر اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، لاہور ہائی کورٹ اس میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے۔ اس موقع پر فواد چودھری کے وکلاء عدالت کو اپنے دلائل سے مطمئن نہیں کر سکے، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے فواد چودھری کی بازیابی سے متعلق دائر درخواست خارج۔ بہت شکریہ۔ اس کیس کے حوالے سے اس کی قانونی اہمیت اور اس کی قانونی میرٹس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب۔ بتائیے گا کہ ہمارے اب ایک عام ہم چیز دیکھتے ہیں کہ میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، سیاستدان تقاریر کرتے ہیں، میڈیا ٹاکس کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی گفتگو کی، اس کے بعد آج صبح ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس میں بہت سنگین ان پہ الزامات ایف آئی آر میں درج کیے گئے انکلوڈنگ بغاوت، اور اس کے بعد ان کو تیزی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا، لاہور کی جیورسڈکشن سے ان کو نکالا گیا اور کہا گیا کہ کیونکہ ایف آئی آر اسلام آباد میں درج ہوئی ہے
اور اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ وہ جس احوال ہے وہ ہمارے سامنے ہتھکڑی ان کو لگائی گئی ہے، عدالت میں منہ پر کپڑا ڈال کے ان کو پیش کیا گیا ہے. آپ اس پس منظر کو کیسے جانچیں گے؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے میں نے ایف آئی آر اسٹڈی کی ہے اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ آن دا فیس آف اٹ یہ بالکل جھوٹی ایف آئی آر ہے، فیکچولی جھوٹی ہے اور لیگلی تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اب یہ فیکچولی کیوں جھوٹی ہے؟ اگر آپ ذرا ایف آئی آر پڑھیں تو ایف آئی آر شروع ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن اپنے سرونٹ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے 24 تاریخ کو 5:45 بجے، اور انہوں نے یہ فواد چودھری صاحب کی سپیچ سنی، اور وہ سپیچ سن کے انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ تو بغاوت ہو رہی ہے اور بھی اوفینسز ہوئے ہیں، اور وہ اسی وقت پولیس اسٹیشن گئے. حکومت سے پہلے انہوں نے اجازت لی انڈر سیکشن 196 اور اسی دن اسی شام یہ ایس ایچ او نے ایف آئی آر داخل کر دی. اب کوئی بھی اس ملک میں یہ بلیو کر سکتا ہے کہ ایک سیکرٹری آف اے فیڈرل انسٹیٹیوشن اس طرح ایکٹ کرے گا؟ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کیا، ممبرز الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کیا، جن کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے ایلیگیشنز لگائی تھی. تو اگر آپ ایف آئی آر کو آن دا فیس آف اٹ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل ہی پری پلانڈ مینوفیکچرڈ ایف آئی آر ہے، ان اے سینس کہ کسی بیان کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ ایک ایف آئی آر کاٹی جائے. اور یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ایف آئی آر ہے لیگلی. میری نظر میں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی الیکشن کمیشن نے بغاوت کی ایف آئی آر نہیں کاٹی، اور اس کی ایک ریزن ہے. اگر آپ سیکشن 124A جو سیڈیشن کا مین اوفینس لگایا گیا ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو سیڈیشن انڈر سیکشن 124A صرف فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے خلاف ہو سکتی ہے. یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ. The election commission is neither a federal government nor a provincial government. It's a federal independent institution. قانونی طور پہ الیکشن کمیشن کے خلاف بغاوت کے مقدمہ کے حوالے سے کوئی کارروائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ آن دا فیس آف اٹ لیگلی ایک بالکل ہی انسسٹینیبل ایف آئی آر ہے. اب اگر آپ اس کے اور پروویژنز دیکھیں گے، اس میں لوگ پڑھیں اور دیکھیں اس پہ الزام کیا ہے. فواد چودھری صاحب پہ اس پہ الزام ہے کہ انہوں نے منشی کا، اس پہ الزام ہے کہ انہوں نے کلرک کا الیکشن کمیشن کو. جو لفظ استعمال کیے گئے جنہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جان کی دھمکی دی، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، پھر یہ ہے کہ ہم ان کو سزا دلائیں گے، پھر یہ ہے کہ جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں الیکشن کمیشن والے اس کا ان کو پے بیک ہوگا. یہ کون سی پروویژن میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ غیر جو ہے یہ اس قسم کی یہ غلط زبان استعمال کی گئی ہے، لیکن یہ کوئی کرمنل اوفینس کس طرح ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں تو آتا. فیصل صدیقی صاحب آپ نے پوری زندگی کے تجربے کی روشنی میں آپ نے بتایا کہ یہ ایبسولوٹلی انپریسیڈنٹڈ ایف آئی آر ہے. اس قسم کی کسی ایف آئی آر کی الیکشن کمیشن کی ہسٹری میں کوئی وجود نہیں ہے جس میں بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جائے. جس انداز سے کمپلیننٹ نے مقدمہ درج کیا یعنی کہ الیکشن کمیشن کے اہلکار نے، اس کی بھی میرٹ آپ نے بڑی عمدہ طریقے سے ڈسکس کی ہے. واضح طور پہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو پرائما فیشیا یہ ایک بالکل ایک جھوٹی ایف آئی آر لگتی ہے. یہ بتائیے کہ اس کا نوٹس لیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے، آج اس کی 4 سماعتیں بھی ہوئی ہیں. بار بار جج صاحب جو تھے وہ فواد چودھری کو پریزنٹ کرنے کے لیے کہتے رہے، پھر بالآخر نہیں ہوا. اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس پر پھر وہ ایف آئی آر بھی شاید ان کے سامنے رکھی گئی جس کو ابھی آپ نے بھی ایگزامن کیا، لیکن پھر اچانک جو ہے وہ پھر خیر بہرحال جج صاحب نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا اور کہا کہ اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں. بالکل جیورسڈکشن نہیں بنتی تھی لاہور ہائی کورٹ کی اس معاملے میں.
دیکھیے جج صاحب نے ایک طریقے سے صحیح کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو پٹیشن داخل ہوئی تھی یہ ہیبیس کارپس کی تھی کہ بلا کسی وجہ سے کسی کو اٹھا کے لے گئے یا ڈیٹین کر گئے. جب بھی کسی ہیبیس کارپس پٹیشن میں ایف آئی آر پیش ہو جاتی ہے تو وہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن پھر مینٹینیبل نہیں ہوتی. تو جج صاحب نے اس حوالے سے بالکل صحیح کہا، اور اس حوالے سے بھی صحیح کہا کہ کیونکہ میری نظر میں شاید کواشمنٹ کی پٹیشن نہیں تھی ایف آئی آر کی یہ، تو انہوں نے یہ بھی صحیح کہا کہ اس کی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس لائی کرتی ہے. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دا لاہور ہائی کورٹ یہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ بات ہے کہ ایک بلیٹنٹ کنٹیمپٹ ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی. یہ حکم دیا گیا بار بار کہ فواد چودھری کو پیش کیا جائے، یہ حکم دیا گیا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے تھے ریگارڈلیس آف کہ یہ پٹیشن ڈسپوز آف ہو جاتی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کو یہ اپنا حکم جو ہے یہ انفورس کروانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے پولیس والوں کو کہ جی ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم ایک جھوٹی ایف آئی آر کاٹیں اور پھر اس کو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے باہر لے جائیں تو ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب کو پیش ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ نے ڈیفینیٹلی ذکر کیا اس کا، لیکن آئی ایم شاکڈ کہ اس میں بغاوت کہاں سے ہو گئی، یعنی کہ بغاوت کی شق شامل کر دی گئی ہے کہ ایک ایکسپریشن، ایک بات کرنا، اس میں کہاں حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کی گئی، کہاں لوگوں سے کہا گیا کہ آپ تختہ الٹ دیں حکومت کی. مطلب اس پوری صورتحال میں، اور اگر کہہ بھی دیا گیا تو وہ بغاوت کہاں سے ہو گئی؟ کامران صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے جو بنیادی بات کہی ہے کہ الیکشن کمیشن تو حکومت نہیں ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے 124A میں. بغاوت ہو ہی نہیں سکتی الیکشن کمیشن کے خلاف، جس طرح سپریم کورٹ کے خلاف ایک فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کا. دوسری بات یہ کہ کورٹس بار بار اس بات کو کلیریفائی کر چکے ہیں، اور ایک عالمگیر خان صاحب کا بڑا مشہور ڈیسیجن ہے جسٹس سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہماری ریاست کیا اتنی کمزور ہے کہ کوئی بات کہہ دے گا، کوئی گالی دے دے گا تو وہ تھریٹن فیل کر جائے گی، وہ گر جائے گی، وہ اپنا کام کرنا روک دے گی. میئر اسپیچ، ایون ابیوسو اسپیچ از ناٹ سیڈیشن. سیڈیشن ریکوائرز سم تھنگ ایلس. یہی میں نے کہا کہ یہ ڈسٹنگوش کرنا ہمیں ہوگا کہ ایک چیز امورل ہو سکتی ہے، ایک چیز بالکل ہی تہذیب کی بیونڈ ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک کرمنل اوفینس نہیں ہوتی. اور کرمنل اوفینس ایسا کہ آپ یہ کہیں کہ اسٹیٹ سے بغاوت کر دی ہے، مطلب میں بہت کم ایف آئی آرز میں نے دیکھی ہیں ایسی جس کے بارے میں صرف یہ کہوں کہ اگر ان کی تمام باتیں مان لی جائے تو یہ بالکل جھوٹی ایف آئی آر ہے، اور یہ لیگلی سسٹینیبل ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی ایف آئی آر ہے، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ تو اس میں سے بیل نہیں ہونی چاہیے، تو فوراً کوش ہونی چاہیے، اس میں کوئی میرٹ نہیں. بہت 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 شکریہ جناب فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے سنا دو ٹوک رائے تھی فیصل صدیقی صاحب کی کہ یہ ایف آئی آر جو آج فواد چودھری کے خلاف درج کی گئی یہ وادی النظر میں جعلی ایف آئی آر لگتی ہے، جھوٹی ایف آئی آر لگتی ہے، غیر معمولی ایف آئی آر. اس قسم کی ایف آئی آر الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے کبھی درج نہیں کرائی، اور اس کے چاہیے تو یہ تھا کہ فواد چودھری اس کے لیے اس کی کواشمنٹ کی درخواست دیں. کمرشل بریک، اس کے بعد اس آج کی تازہ ترین اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے. پورا دن جس کا ذکر رہا اس کا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی گرفتاری آج کا سب سے اہم واقعہ ہے. تفصیل سے ہم نے اس کی آج کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی، اور کل رات ان کا خطاب تھا، کوئی میڈیا ٹاک تھی جس کے حوالے سے اب یہ بات سامنے آئی کہ اس کی بنیاد پر ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس میں بغاوت کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. فواد چودھری پہ الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی ہیں، الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کو دھمکیاں دی ہیں، جس کی بنیاد پر آج ان کو گرفتار کیا گیا. اب اس صورتحال پہ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف سینئر تجزیہ کار، بہت عمدہ نیوز اینالسٹ ہیں، بہت اپنا شاندار پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب. بہت ہی
پاکستان میں سیاسی اسکور سیٹلنگ جو ہے وہ ایک بڑا بالکل ایک معمول کا عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اس کا ایک منظر ہم نے آج دیکھا جس طریقے سے یہ آج فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کا پورا ایک پس منظر جو ہم نے دیکھا، اور پھر آج جس طرح سے ان کی گرفتاری ہوئی، اور اس گرفتاری کے معاملات پہ ابھی آپ نے شاید سنا فیصل صدیقی صاحب کی رائے جو ہے وہ بہت ہی کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ریڈیکولس FIR ہے، جھوٹی ہے، مگر بہرحال ماحول میں جس میں کہ ایک معیشت تباہ حال ہے اس وقت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس وقت کہ ہماری سیاسی معاملات تباہ حال ہیں، عوام کا مورال سنک کر رہا ہے، اس میں ایک ایسا واقعہ جو خود گورنمنٹ جو ہے جس کو کہ وہ ایزلی ڈسمس کر سکتی تھی، مگر ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا، آپ کیسے دیکھ رہے تھے اس کو آج؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، میرے لیے ہمیشہ یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ میں آپ کے پروگرام کا حصہ بنوں۔ تھینک یو۔ گزارش یہ ہے جناب کہ جو آج ہوا اور جو اس FIR کا متن ہے، بادی النظر پہ تو وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے، لیکن اس معاملے کا تعلق بالکل بھی الیکشن کمیشن سے نہیں ہے۔ جس طرح فواد چودھری صاحب کے خلاف FIR درج ہوئی وہ بھی تشویشناک ہے، اور جس طرح فیصل صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہائیلی ریڈیکولس ہے، تو ہمارے ملک میں اگر تاریخ دیکھ لیں، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، مجھ سے بہتر واقف ہیں، تو کون سی ریڈیکولس FIR نہیں ہوئی ہمارے ملک کے اندر سیڈیشن کے حوالے سے؟ بہت سے لوگوں پر ہوئی، اور ہمیشہ ہی سیڈیشن ریلیٹڈ یا سیڈیشن جس کے اندر انکارپوریٹ کیا جاتا ہے سیکشن 124 سے، وہ ہمیشہ ریڈیکولس ہی ساؤنڈ کرتی ہے FIR اگر آپ اس کو پڑھیں تو۔ گزارش یہ ہے کہ جو ہوا اور جس طریقے سے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی، جو SP اسلام آباد پولیس کے لاہور تشریف لائے، ان کے ساتھ پولیس کے اہلکار تھے، کچھ اور دوست بھی ساتھ تھے، اور جس طرح سے پھر فواد چودھری صاحب کو یہاں سے لے جایا گیا، یہ معاملہ میں دوبارہ کہوں گا اس کا تعلق الیکشن کمیشن سے نہیں ہے، اس کا تعلق پاکستان کے اندر موجود ان ڈیفائنڈ یا ایٹ ٹائمز انڈیفائنڈ ریڈ لائن سے ہے، جن کو ہمارے ملک میں سیاسی اکابرین ہوں، سیاستدان ہوں، جرنلسٹس ہوں، وہ جب چھیڑتے ہیں یا انہیں کراس کرتے ہیں تو پھر وہ ایک خاص قسم کی کیفیت کے تحت ان کو دھر لیا جاتا ہے، پھر ظاہری بات ہے ان سے متعدد سوالات ہوتے ہیں، ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ لہٰذا فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا، فواد چودھری صاحب خود کیونکہ بہت ذہین انسان ہیں اور وکیل بھی ہیں، لہٰذا ان کی گفتگو کے اندر یہ ایک عنصر رہا کہ وہ ریڈ لائنز کے قریب جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے، کیونکہ ذہین انسان ہیں، بالکل ہی بلیجرنٹ بات نہیں کرتے تھے، لیکن کئی جگہ پر وہ اپنی جو بلیجرنس ہے وہ کیونکہ اپنے لیڈر کی وجہ سے، جناب عمران خان کی وجہ سے، ان کی مرتب کی ہوئی پارٹی پالیسی کی وجہ سے فواد چودھری صاحب اس چیز کو روک نہیں پا رہے تھے، اور گزشتہ روز جو ہوا اور ان کی جو پورا جو ایک وہ پریس ٹاک تھی یا ایک وہ بات تھی، اس کے اندر کچھ جملے ایسے تھے جن کو بڑا سیریسلی لیا۔ یہ تو آپ نے اس کی جو معاملات تھے ان کو ایکسپلین کیا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے پیش کیا۔ ٹائمنگ ہوتی ہے ان چیزوں کی بڑی اہم، جب اس قسم کا غیر معمولی واقعہ ہو، اس کا سائز ہو، اور ٹائمنگ یہ تھی کہ یہ عملاً پہلا دن تھا نگران حکومت کا لاہور میں، پنجاب کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی جو PTI حکومت ہے وہ اس کا اختتام ہو چکا ہے KP میں اور پنجاب میں، چاہے وہ عمران خان کے اپنے ہاتھوں سے ہوا ہو۔ اس ٹائمنگ کی کتنی اہمیت ہے، اور اس چیز کو کیوں کیا یہ کوئی ایک میسیج دینا مقصود تھا، اور اس میں کیا اس بات کا ادراک ہے جو ہمارے اہل اقتدار ہیں یا اس وقت ہمارے کرتے دھرتے ہیں کہ ملک میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جیسے کہ آج یہ ساری چیز ہوئی، کوئی پورے ملک میں جو پہلی ہجان ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، یا اس کی پرواہ نہیں تھی؟ دیکھیے میرے خیال میں کچھ باتیں، تمام تر زمینی حقائق، ملک کے حالات، معیشت کے حالات، ان کو بالائے طاق رکھ کر کی جاتی ہیں، اور کچھ فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جناب کامران خان صاحب یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے، لیکن آج جو کارروائی ہوئی میری دانست کے مطابق، جتنی ہی تھوڑی بہت انفارمیشن مجھے ہے اس کے مطابق، اس کا تعلق پنجاب حکومت کے کسی دفتر یا اس دفتر کے اندر جس کے اندر جناب محسن نقوی اس وقت براجمان ہے اس سے نہیں تھا۔ یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کہ کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے۔ جناب عمران خان کا جو طرز عمل رہا ہے، اگر سیڈیشن کی بات کی جائے تو اس سے زیادہ سخت باتیں جناب عمران خان نے کی ہیں، اور وہ کرتے بھی رہے ہیں۔
کیا عمران خان صاحب کے خلاف ایسا کچھ ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن عمران خان صاحب جو کرتے رہے وہ ایک خاص طرح کی امپیونٹی اور امیونٹی انجوائے کرتے رہے. یہ بات چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو خلوت اور جلوت دونوں جگہ پر کہی کہ جیسے ہی پنجاب کے اندر جو آپ کو ایک امیونٹی حاصل ہے یہ ختم ہوگی، حکومت ختم ہوگی، تو معاملات اس طرح نہیں رہیں گے جیسے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہوا، یقینی طور پر وہ سیکشنز کے اندر تو جیسے کہا نا کہ وہ ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن وہ مینٹینیبل نہیں ہے، زیادہ عرصے چل نہیں سکتا. لیکن شاید زیادہ عرصہ چلانا مقصود بھی نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ فیصلہ کیا جائے، میسج کنوے کیا جائے کہ کوئی نانسنس بھی ٹالریٹ نہیں کی جائے گی، اور آج جو ہوا وہ اسی کا نتیجہ ہے. اور نانسنس کیا ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ وہی ہوگا جہاں پر ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا. کامران خان صاحب، آج تک کم از کم میں نیشنل انٹرسٹ کی تعریف نہیں بیان کر پایا، نہ ہی سمجھ پایا. آپ کی ساری عمر گزر گئی، نیشنل انٹرسٹ کی تعریف شاید آپ کو بھی پوری طرح معلوم نہ ہو. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نان سینس کی ڈیفینیشن کیا ہوگا اور نان سینسیکل باتیں کیا ہوں گی. بہت کچھ ہو گئی، بہت کچھ آنے والے وقتوں کے اندر ہوگی. ہسٹری از ڈیفینیٹلی ان دا میکنگ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. منیر فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد اب لیتے ہیں ہم فواد چودھری صاحب کا پی ٹی آئی کا موقف، عمران خان کا موقف. حماد اظہر ہمارے ساتھ ہوں گے، بہت عمدہ ترجمان ہے، پی ٹی آئی کے سابق وزیر بھی ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد آج پی ٹی آئی کے اہم ترین لیڈر کی گرفتاری یقیناً ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور فواد چودھری کی گرفتاری اور اس پہ الزامات، اس حوالے سے آج ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا قانونی ماہرین کی رائے، انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینالسٹ کی رائے، سب لوگ اس میں متفق ہے، اس بات پہ تمام آراء متفق ہے اس بات پہ کہ یہ ایک سیاسی کارروائی ہے، یہ غیر منطقی کارروائی ہے، یہ غیر قانونی کارروائی ہے، اور یہ ایک جھوٹی ایف آئی آر ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہمارے آج کے پروگرام میں. اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر، پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد اظہر کل طویل عرصہ فواد چودھری کے ساتھ تھے جس وقت کی تمام ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. حماد صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو یہ بتائیں کہ کل آپ لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کل اس پریس ٹاک کے بعد کہ فوری کوئی ایکشن ہونے والا ہے، اور فواد صاحب کو لگ رہا تھا کہ، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی گرفتاری یا کوئی اس قسم کا ایکشن ہونے والا ہے، کیونکہ زمان پارک پہ شاید یہ خبر پہنچ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، پریس ٹاک سے ریلیٹڈ تو ہمیں نہیں کوئی ایسا لگا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تھی، کیونکہ فواد صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے گی. اگر کوئی جمہوری جو پروسیس ہے اس کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں مصدقہ اطلاعات تھیں پولیس آفیشل سے کہ لاہور میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر ایک شخص کو گرفتار کرنے کی پاکستان تحریک انصاف سے پلاننگ ہو رہی ہے. وہ عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیں ضرور اطلاع تھی. اور پھر رات کے ٹائم پہ ہم وہاں زمان پارک سارے موجود تھے، اور اس کے بعد پھر یہ فواد چودھری صاحب کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ محسن نقوی صاحب جب سے سامنے آئے ایز ایکٹنگ سی ایم، تو تب سے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ اب کشیدگی بڑھے گی اور سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا، اور کوئی اس طرح کے ہی آپریشنز دوبارہ شروع ہوئیں گے جیسے حمزہ شہباز کے دور میں ہوتے تھے. تو یہ بتائیے کہ آج فواد صاحب سے آپ کی کسی وقت بات ہوئی یا ان کی فیملی سے بات ہوئی کہ صبح سے اب تک ان پہ گزری کیا ہے، کہاں گئے، کیا ان پہ گزری صبح سے لے کے اس وقت تک؟ جی دیکھیں، صبح 4:30 بجے جو ڈی ایچ اے ان کے گھر لاہور سے حراست کیا گیا، اور پھر مجھے فونز آنے شروع ہو گئے ان کے گھر والوں کے. میں وہاں پہ پہنچا تو ان کا فون جو ہے وہ آن ہو چکا تھا، اور وہ ہم نے ٹریس کر لیا اس کو، اس کی لوکیشن کو. تو وہ سی ٹی ڈی ایک جو وہاں پہ ہمارا سینٹر ہے مولن وال روڈ پہ لاہور میں، وہاں پہ وہ موجود تھے. جب میں وہاں پہنچا تو بالکل اس وقت وہ ان کو نکال کے لے جا رہے تھے کینٹ چھاونی. وہاں ہم جب پہنچے تو مجھے فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ ان کو ساری رات سونے نہیں دیا گیا، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھی گئی، ہتھ کڑی پہنا کے انہیں کرسی پہ بٹھایا گیا، اور کچھ زیادہ کھانے پینے پر پانی وغیرہ دیا انہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہاں پہ سلسلہ ان کا میڈیکل ہوا، میڈیکل کے بعد ایک بڑی عجیب سی حیرانگی والی کیفیت یہ تھی کہ
جج صاحب جو تھے وہ پہلے انہوں نے 1:30 بجے کا کورٹ میں ٹائم فکس کیا ہائی کورٹ میں ان کی پیشی کے لیے، پھر 2 بجے کا کیا، پھر 3 بجے کا، لیکن پولیس جو ہے وہ ان کو وہاں لے جا نہیں رہی تھی، اور پولیس بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ ہمیں سمنس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ان کو اسلام آباد ہی لے کے جائیں گے. اور مجھے ایک وہ پولیس کے وہاں پہ افسر تھے، اس نے آف دا ریکارڈ پرسنلی کہا بھی کہ یہ آپ سمنس کو چھوڑیں، ہم نے انہیں اسلام آباد ہی لے کے جانا ہے. وہ پھر اسلام آباد ان کو لے گئے. اور حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 3 بار پولیس کو آرڈر کیا کہ وہ پروڈیوس کریں فواد چودھری کو. جی انہوں نے کہا جہاں کہیں بھی ہیں پروڈیوس کریں. اور حیرت کی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بار بار جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے لا آفیسر نے متعلقہ ڈی ایس پی کو کہہ دیا ہے، وربلی کہہ دیا، اور میرا آرڈر بائنڈنگ ہے. لیکن جب میں ان ڈی ایس پی اور ایس پی سے بات کرتا تھا تو وہ بالکل خاموش جیسے بت ہوتا ہے، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بس مجھے ایسا جواب دے دیتے تھے کہ یہ چیز ہمارے بس سے باہر ہے. اور ان کو میں ہائی کورٹ کے جج کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اس کے آرڈر کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. پھر بعد میں ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس جب کیس گیا تو انہوں نے بھی کوئی خاص برہمی کا اظہار نہیں کیا یا کوئی خاص سرپرائز کا اظہار نہیں کیا. اور پھر آپ کو سرپرائز ہوا تھا جب وہ انہوں نے ڈسمس کر دی پٹیشن فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے، یا جو وہ کیا تھا. ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ شاید کیونکہ آپ لوگوں نے ہیبس کارپس کی حبس بیجا کی درخواست دائر کی تھی، اس لیے لیگلی ڈسمس ہو گئی وہ. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو یہ ضرور ہے نا کہ ایک انٹرم آرڈر تو انہوں نے پاس کیا تھا نا ان دا مین وائل کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے جہاں کہیں بھی ہیں. اور اس وقت تک یہ جج صاحب کی فائنڈنگ نہیں تھی کہ یہ ہیبیس کارپس جو ہے اس کا کیس بنتا ہے کہ نہیں. پولیس نے خود ہی فیصلہ کر لیا اور جج کا اختیار، جج کا رول اپنا لیا، اور فواد چودھری صاحب کو جج کے آرڈرز کے برعکس موٹر وے پہ ڈال کے اسلام آباد لے گئے. تو یہ تو ایک عجیب سی صورتحال تھی، انپریسیڈنٹڈ سی بات تھی. پتہ نہیں یہ ایک وقت ہوتا تھا ہائی کورٹ کے جج کے جو سمنز ہیں ان کے اوپر پولیس سیکنڈ گیس نہیں کیا کرتی تھی کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے ٹھیک، کہ وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، وہ تو فالو کیے جاتے تھے. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فواد صاحب کی اہلیہ جو ہیں یہ اسلام آباد پہنچ گئی ہیں یا کیا آج وہ دن میں وہ بھی پیچھے سے نکلی اور موٹر وے پہ آئی ہیں؟ آج وہ فیملی پہنچ گئی ان کی اسلام آباد؟ فواد صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ پہلے سے اسلام آباد میں موجود تھیں. ہم سب لوگ فواد صاحب کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے. صبح کے ٹائم جب فواد چودھری صاحب کو ایک ان نون لوکیشن جو ہم نے پھر بعد میں ٹریس کر لی ان کے فون سے، وہاں سے لے کے جب ان کو کینٹ کی کچہری لایا گیا تب تو میری گاڑیاں پیچھے تھیں اور بڑی کوشش کی پولیس نے کہ کسی طرح میری گاڑیاں جو ہیں وہ لوز ہو جائیں. اس کے بعد پھر فروخ حبیب صاحب اور باقی سب لوگ جو تھے وہ پیچھا کرتے رہے موٹر وے کے اوپر بھی، اور وہ پھر بھی انہوں نے پولیس کی جو پیچھے والی پولیس کی گاڑیاں تھیں انہوں نے ہمیں بلاک کر کے ان کی گاڑیاں آگے نکال دیں کہ گویا وہ فواد چودھری صاحب کو چھپانا چاہ رہے تھے. وہ یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی لوکیشن جو ہے وہ نون ہوئے. بس وہ خاموشی کے ساتھ جج صاحب کے سامنے پیش کر کے ان کا کوئی بندوبست کرنا چاہ رہے تھے. مگر آج جب ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ان کو اس عدالت پہ پیش کیا گیا اسلام آباد کی، تو ان پر ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا، اس پہ ایک چادر ان پر پوری پڑی ہوئی تھی، ان کو پوشیدہ کر دیا گیا تھا. ایک عجیب سی صورتحال تھی. میں سمجھتا ہوں بہت ہی حد تک امیز رویہ. دیکھیں پاکستان میں اتنا دکھ ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ تحریک انصاف کے سیاستدان عوام کے نمائندے جو ہیں صرف ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی جج یا ریٹائرڈ جج کے ساتھ یا فوجی افسر کے ساتھ یہ سلوک ہوئے گا؟ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک اور بات ہے، ان کا جرم ہے، کیسا جرم ہے وہ تو بعد میں فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح بار بار حد تک امیز رویہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اب سیاستدانوں کو اپنے پیروں پہ بھار ڈالنا چاہیے، ان چیزوں سے باہر نکل آنا چاہیے. دیکھیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوف زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اور اب یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس نہج پہ ملک آ گیا. بالکل ہمارے ملک کے اندر جمہوریت نام کا جو فساد ہے، ایک فساد ہے، وہ فساد بھی اب ختم ہو گیا ہے. نام کی جو جمہوریت ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو خدا کا خوف کریں، سارے ہوش کے ناخن لیں اور یہ کس طرف نکل پڑیں. بہت بہت شکریہ. حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے، فواد چودھری کے قریبی معتمد دوست، اور کل سے اب تک وہ فواد چودھری صاحب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.